السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ہو سکے تو محبت سے مزید روشی پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ خلق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شاہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات، بلکہ جان جہان کائنات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، ہمارے قبلہ و کعبہ حضور شاہ جی جلوہ گر ہیں اور وقت بھی کافی گزر چکا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایک لمحہ حضور کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اور کہ انہوں نے آج ایسا گلزار سجایا ہے کہ خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، ماشاءاللہ۔ اور مجھے یہاں حاضر ہو کر بڑی مسرت اور بڑی خوشی ہوئی ہے۔ آج جو دسترخوان لگا ہے، سبحان اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا یا تجربہ کیا ہوگا کہ آپ کسی خوشبو والی دکان پہ جائیں نا، تو جو خوشبو بھی چیک کریں یا 2 4 5 چیک کریں تو پھر آپ اندازہ نہیں کر سکتے کون سی لیں۔ تو آج اتنی خوشبوئیں آپ لے رہے ہیں جی، تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ان کے جملہ معاملات پہ خاص فضل کر دے، خاص نگاہ کر دے، اور آپ عاشقوں کو بھی سلام ہے کہ آپ کے چہرے چمک رہے ہیں، آنکھوں میں نور ہے، دل میں سرور ہے۔ کیا انداز ہے آپ کا، اور آپ اس انداز سے سن رہے ہیں، اور حضور شاہ جی قبلہ کا خطاب سننے کے لیے ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرما دے، جی اللہ اکبر۔ اعمال صالح کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اکبر۔ ایمان کے بعد عمل صالح کی جو شرائط بزرگوں نے لکھی ہیں نا، وہ بس 2 ہی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ عمل سے پہلے جو خیال ہے وہ اللہ کی رضا کا ہو۔ ظاہر میں بول رہا ہوں، پیچھے خیال ہے، آپ سن رہے ہیں، پیچھے خیال ہے۔ جو بھی بندہ عمل کرتا ہے اس کے پیچھے خیال ہوتا ہے۔ تو عمل صالح کی شرط ہے کہ وہ خیال اللہ کی رضا کا ہو، اس میں اور کوئی خیال نہ ہو۔ اور مبتدی تو ظاہر ہے کہ وہ
بیچ میں اور بھی خیالات آئیں گے، جنت کا خیال آئے گا، دوزخ کے در کا خیال آئے گا، لیکن منتہی فرماتے ہیں جنت بھی نکل جائے، دوزخ بھی نکل جائے، بس یار کا جلوہ اور اس کی رضا پیش نظر ہو۔ ہاں جی، اور یہ خیال ہی ایسی شے ہے۔ حضور ہماری بر صغیر میں ایک بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، ہمارے سلسلہ علیہ ویسی ہے کہ حضور شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بلا ایسے دست بستہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور حضور کی بلا عالم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خط و کتابت فرماتے سے۔ گجرات کے قریب ایک گاؤں ہے جیندڑ شریف، حضور کی بلا عالم ویسے وقت حضرت خواجہ گہر الدین صاحب جیندڑ شریف، مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس پڑھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارہا مرتبہ امی ولی تھے، لیکن حضور مفتی صاحب قبلہ آپ نے ایک جملہ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ خواجہ صاحب امی ولی ہیں، فرمایا ہمیں تو یہ سمندر نظر آتا۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس مولانا عبدالغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر ہوتے تو مولانا سے آپ ایک جملہ ارشاد فرماتے، اور وہ جملہ کیا آپ فرماتے ہیں؟ مولانا آپ کے خیال کا کیا حال ہے؟ آپ کے خیال کا کیا حال ہے؟ تو آپ فرماتے میں عرض کرتا کہ حضور آپ کا یہ جو کلام ہے کہ آپ اکثر یہ پوچھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے مولانا یہ خیال ہی ایسی شے ہے کہ خیال آتا ہے تو بندہ نماز پڑھتا ہے، خیال آتا ہے تو روزہ رکھتا ہے، خیال آتا ہے تو مسجد کو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ خیال ہی آتا ہے تو کسی دوسری سائڈ پہ جاتا ہے۔ تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور آج کی اس بزم سے تحفہ لے کے جائیے گا۔ حضور شاہ جی قبلہ کے قدموں کو ہاتھ لگا کر میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا مولانا یاد رکھو جس کا خیال پاک ہے اسی کا حال پاک، جس کا خیال پاک نہیں اس کا حال پاک نہیں۔ تو آپ سے عرض کیا گیا کہ حضور خیال کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا طریقہ ہے کہ خیال پاک کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے دو جملوں میں ارشاد فرمایا مولانا خیال کے پاک کرنے کا جو مختصر ترین رستہ ہے وہ جو مجھے سمجھ آیا ہے، فرمانے لگے وہ یہ ہے کہ جن کا خیال پاک ہے ان کے قرب میں بیٹھا کرو، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، اور ان کے فرمایا جب ان کی صحبت تمہیں نصیب ہوگی تو فرمایا آہستہ 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 آپ کا خیال بھی پاک ہو جائے۔ اللہ، میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، پچھلی رات کا وقت ہے، اپنی حفاظت فرمائیے۔ نا آج جانور بہت سارے ہیں، پتہ ہے جانور تو بیلے کھلے ہوئے ہیں، ہمیں جانوروں سے غرض نہیں، ہمیں اپنی پیلی سے غرض ہے۔ مالی اپنی پیلی کی باڑ لگاتا ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا جی وہ کیوں لا رہے ہو؟ بھئی ہماری مرضی، ہم اپنی باڑ لگا رہے ہیں، اپنے پھول ہیں، ہم باڑ لگا رہے ہیں تاکہ کوئی سور نہ آ جائے، کوئی جانور نہ آ جائے، کوئی ہے تو جانور تو کھلے ہوئے ہیں نا، کوئی ملتان کے بیلے سے نکلے تو ملتانی ہے، سیالکوٹ کے بیلے سے نکلے سیالکوٹی ہے، گجرات کے بیلے سے نکلے گجراتی ہے، ہاں جی جہلم کے بیلے سے نکلے جہلمی ہے، جانور تو جانور ہی ہیں۔ اچھا شاہ جی بڑی عجیب بات ہے، حضور شاہ جی بہت عجیب بات، بابوں کا دین اور ہے کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور ہے کتابوں کا دین اور ہے۔ میں نے کہا نا، میں نوجوان کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ سینکڑوں نوجوان اس سے متاثر، جی ان سے جراثیم لگے ہوئے، بس ہمارے پاس 2-3 جمعے پڑیں گے، اللہ کا فضل ہے، اتنی دعائی ہے ہمارے پاس ان جراثیموں کی سپرے ہے الحمدللہ، کسی کو بھی لگے ہوں یا کسی کے دوست کو لگے ہوں، جو سبحان اللہ اللہ اکبر۔ ابھی وقت میں حضور شاہ جی نے خطاب فرمانا ہے، میں نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو اللہ فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ کون ہے؟ انعمت علیہم کون ہے؟ من النبیین صدیقین شہداء صالحین، ایسے ہی ہے نا؟ یہ کون ہے؟ بابے، یہ کون ہے؟
نوجوان بولے ہاں جی وہ کون ہے؟ ایک جملہ تحفے میں لے جا. میں نے عرض کیا کہ رب نے سورہ فاتحہ میں ہمیں کتابوں کے پیچھے نہیں لگایا، بابوں کے پیچھے لگایا. اگر سمجھ جن کو آئی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. اور ایک اور بات بھی عرض کر دوں، یہ پریشان نہ ہوا کریں کہ بابے دا دشمن جامع پہ آیا. بابے دا دشمن تھے، پہلے بھی تھے. ہاں یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اوپر آ گئے ہیں. بابے کا دشمن کوئی آج کا نہیں، سب سے پہلے بابا آدم ہیں. ساتھ دشمن بھی پیدا ہو گیا، ابلیس. تو اس نے یہ نعرہ لگایا تھا بابا تے شاہی کوئی نہیں، انا خیر، میں ہوں، بابا تے شاہی کوئی نہیں. تو پریشان نہ ہوا کرو، سب سے پہلے بابا جی کا دشمن بھی ساتھ ہی تھا. تو بابے کا دشمن یا ابلیس ہے؟ آپ آگے خود سمجھ رہے ہیں، خالی بریکٹ ہے میں پر کر. اللہ اکبر. اور ایک اور بات بھی ساتھ محبت سے عرض کر دوں. بخاری کس نے لکھی؟ بولو. مسلم، یہ ساری کتابیں آسمان سے اتری ہیں. ہاں جی کس نے لکھی؟ میں نے کہا بابے کی دشمنی تجھے کہاں سے کہاں لے جائے گی. اللہ اکبر. لیکن میں محبت سے آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، نوجوانوں سے عرض کروں گا، اللہ اکبر. آپ کو کسی قسم کا بھی اس حوالہ سے اشکال ہو، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں نا کہ چاند دن بیٹھنے والا بندہ جو اس کی سنے یا اس کے پاس بیٹھے، وہ صحابہ سے بھی بدظن، اہل بیت سے بھی بدظن، اولیاء سے بھی بدظن. تو میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، صحابہ اور اہل بیت تو وہ پل ہیں جو امت کو سرکار سے ملاتے ہیں. تو جس کی صحبت سے پل ہی ٹوٹ گیا ہے، میں اس نوجوان سے پوچھنا چاہتا ہوں جس صحبت سے پل ٹوٹا ہے، اب تیرا رابطہ سرکار سے کیسے ہے؟ اللہ اکبر. تو بہرحال مقتدر سامعین حضرات، اللہ پاک ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما دے. عمل صالح کی پہلی شرط ہے کہ پہلے خیال آئے تو اللہ کا ہو. خیال کس کا ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے کرے. اور دوسری شرط ہے کہ عمل میں خیال اللہ کا ہو اور عمل میں طریقہ رسول اللہ کا. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں جی سنی رکھے، سنی مارے، سنی اٹھائے. ہاں جی سبحان اللہ. آئے ہائے ہائے آئے ہائے سبحان اللہ. اللہ. اب دو نعرے اور لگا کر تو حضور شاہ جی کا خطاب سننا ہے. جی تو نعرہ پہلا کون سا لگانا ہے؟ نعرہ تحقیق. یار گل ہے کرنے، مجھے کشمیر طبقہ کا نعرہ یاد رہے. نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حیدر حیدر. وآخر دعوانا